السلام علیکم. آج ہم آکسفورڈ ماڈرن انگلش بک 5 کی ایک پوم دیکھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے دی روڈ ناٹ ٹیکن. اچھا جی، مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو میرے موسٹ فیوریٹ پوئٹ کی لکھی ہوئی پوم ہے، تو ظاہر ہے اس میں تو تفصیل میں زیادہ جانا پڑے گا، اور بہت ہی زبردست پوم ہے، بہت ہی زبردست پوم ہے، اور اتنے زیادہ اس کے اندر ڈفرینٹ میننگ نکلتے ہیں، اتنی ڈیپتھ بھی ہے اور ساتھ میں فن بھی ہے، تو واقعی پڑھ کے مزہ آ جاتا ہے. اور جب یہ پوری ہم پڑھ لیں گے نا تو پھر میں اس کے پیچھے آپ کو اس کی ایک کہانی بھی سناؤں گا. وہ بہت ہی مزیدار کہانی ہے، وہ بالکل ایک اور نیا اینگل کریٹ کرتی ہے اس فارم کا، تو اس کی وجہ سے اور زیادہ یہ مشہور ہوئی کہ پڑھنے والا پہلے ایک اینگل سے پڑھتا ہے، پھر اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیپ ہوتی ہے تو وہ ایک اور اینگل اس میں تلاش کرتا ہے، اس میں یہ بات بھی ہو رہی ہے، اور اس کے بعد جب اس کو ایک تیسری ریئلٹی کا پتہ چلتا ہے، جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آخر میں بتاؤں گا، تو پھر اس کو اور مزہ آتا ہے. اچھا یہ بھی تو بات ہو سکتی تھی، صحیح بات ہے. تو بہرحال ون آف دا گریٹسٹ پوئٹس، کم از کم میری نظر میں، جنہوں نے کہ اپنے ارد گرد کی چیزوں سے جذباتی کیفیات کو پروڈیوس کیا ہے اپنی پومس کے اندر، تو یہ رابرٹ فراسٹ. شروع کرتے ہیں جی. دا ٹو روڈز ڈائیورجڈ ان اے یلو ووڈ اینڈ سوری آئی couldn't travel both and be one traveler long I stood and looked down one as far as I could to where it went in the undergrowth. ٹھیک ہے. would stood could both growth. ایک راستہ جا رہا تھا، وہ آگے جا کے دو راستوں میں تبدیل ہو گیا، دو راستوں میں کنورٹ ہو گیا. اس کو کہتے ہیں ڈائیورج کرنا، کسی چیز کا آگے جا کے دو حصوں میں ٹوٹ جانا، دو ٹکڑوں میں دو طرف نکل جانا. تو دو سڑکیں نکل رہی تھیں ایک پیلی سی یلو سے جنگل میں، یعنی کچھ خزاں کا سا موسم تھا، یوں سمجھ لیں. موسم جو ہے وہ ایسا تھا کہ یلو ووڈ کا مطلب یہی ہوگا کہ موسم جو ہے وہ تھوڑا سا پتھ جھڑ کا ہے. تو وہاں دو سڑکیں نکل رہی تھیں. اینڈ سوری آئی couldn't travel both. اور مجھے بڑا افسوس سا ہو رہا تھا کہ میں اب دونوں پہ تو نہیں جا سکوں گا. اب اگر میں ادھر کو جاؤں گا تو پتہ نہیں ہے کہ ادھر کو جاتی ہے، اگر میں ادھر کو جاؤں گا تو پتہ نہیں ہے کہ ادھر کو جاتی ہوگی. اینڈ بی ون ٹریولر لانگ آئی اسٹوڈ. اور چونکہ میں ایک ہی آدمی ہوں، ایک ہی ٹریولر ہوں، تو میں کافی دیر کھڑا رہا اور دیکھتا رہا ایک روڈ کو. لک ڈاؤن ون، ایک روڈ کے آگے تک دیکھتا رہا، جتنے آگے تک میں دیکھ سکتا تھا، ایز فار ایز آئی کوڈ، یہاں تک کہ وہ جا کے مڑ گئی انڈر گروتھ میں، یعنی بشز جو جھاڑیاں واڑیاں تھیں ان جھاڑیوں کی وجہ سے آگے جا کے چھپ گئی. جیسے آگے جا کے بینڈ ہوتی گئی، بینڈ ہوتی گئی، بینڈ ہوتی گئی. میں یہاں دیکھ کے یہاں کھڑے ہو کے دیکھ رہا ہوں تو پرابلی یہاں تک شاید نظر آیا ہوگا، اس کے بعد جھاڑیاں واڑیاں تھیں، اس میں جا کے آگے وہ سڑک چھپ گئی. ویئر اٹ بینٹ ان دی انڈر گروتھ، آگے جا کے مڑ کے وہ جھاڑیوں میں غائب ہو گئی. وہاں تک میں نے اس کو دیکھا. تو پہلا اسٹینزا کیا ہوا کہ کسی جنگل سے گزر رہے ہیں، راستے میں سڑک جو ہے وہ دوراہا آ گیا کہ جہاں دو راستے نکلتے ہیں. اب یہ سوچ رہے ہیں کہ کون سے راستے پہ جاؤں. ایک راستے کو آگے جھک کے دیکھا تو دور تک اس کو دیکھتے چلے گئے، اور پھر then took the other as just as fair and having perhaps a better claim because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. کہتے ہیں کہ اب یہاں ایک ایسی کیفیت کا شکار ہیں جو بیک وقت دو متضاد کیفیات ہیں، کبھی کچھ محسوس ہو رہا ہے، کبھی کچھ محسوس ہو رہا ہے، فیصلہ نہیں کر پا رہے. تو میں نے ایک سڑک کو دور تک دیکھا، پھر میں دوسری سڑک کی طرف مڑا، وہ بھی ویسے ہی خوبصورت لگ رہی تھی، جسٹ ایز فیئر، اتنی ہی اچھی لگ رہی تھی، اتنی زبردست لگ رہی تھی. اور مجھے لگا کہ شاید اس کا زیادہ حق ہے کہ اس پہ چلا جائے. ہیونگ بیٹر کلیم، مطلب کہ اس کے پاس زیادہ رائٹ ہے، اس کا زیادہ حق بنتا ہے کہ اس پہ چلا جائے. کیوں؟ بیکاز اٹ واز گراسی، کیونکہ ایسا لگ رہا تھا اس پہ گھاس زیادہ اگی ہوئی ہے. اور وانٹیڈ ویئر، ایک ایسی چیز جو کم استعمال ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں وانٹیڈ ویئر. یہ مانگتی ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے، یعنی یہ کم استعمال ہوئی ہے، اس پہ بہت کم لوگ گئے ہیں ایسا لگا. اب جب میں دوسری کی طرف موڑا
تو میں نے اس کو دیکھا تو اب مجھے لگا کہ یہ شاید زیادہ اس کا حق ہے کہ اس پہ چلے جائے، کیونکہ دیکھنے میں شاید ایسا لگ رہا تھا ایک لمحے کو کہ اس پہ شاید پہلی والی کے مقابلے میں زیادہ گھاس اگی ہوئی ہے اور اس پہ لوگ کم جاتے ہوں گے، شاید ایسا دیکھنے میں لگا ایک لمحے کے لیے. دو ایز فار دیٹ دا پاسنگ دیئر، لیکن حقیقت یہ تھی کہ جو بھی لوگ وہاں سے گزرتے تھے انہوں نے ان دونوں کو برابر ہی استعمال کیا تھا. ہیڈ ورن دیم ریئلی اباؤٹ دا سیم، بالکل ایک جتنا ہی دونوں استعمال ہوئی بھی تھیں. لیکن یہ ہوتا ہے نا کہ انسان ایک چیز کو دیکھتا ہے، جیسے کبھی کبھی آپ ایسا کریں کہ دو برابر وزن کی چیزیں اپنے الٹے اور سیدھے ہاتھ میں پکڑ لیجئے، اور کوئی آپ کو یہ نہ بتائے کہ اصل میں برابر وزن کی ہیں، تو کبھی آپ سوچیں گے نہیں یہ لیفٹ والی ہلکی ہے، نہیں نہیں شاید لیفٹ والی بھاری ہے، نہیں نہیں شاید لیفٹ والی ہلکی ہے. تو آپ یہ کرتے رہیں گے کیونکہ دونوں اتنے قریب قریب ہیں کہ آپ ایگزیکٹلی یہ نہیں سوچ پا رہے ہوں گے کہ شاید کوئی فرق نہ ہو دونوں میں. اسی طرح سے دونوں در حقیقت تو دونوں راستے ایک جیسے ہی تھے اور مسافر ایک جیسا ان دونوں راستوں پہ جاتے تھے، لیکن جب یہ دوسری کی طرف مڑے تو ان کو یہ لگنے لگا کہ شاید اس کا زیادہ حق ہے کیونکہ اس پہ شاید کم لوگ گئے ہیں، کم لوگوں نے سفر کیا ہے. لیکن حقیقت انہوں نے یہ بتا دی کہ سچ میں تو ان کو اندازہ ہو گیا بعد میں کہ دونوں سڑکوں پہ برابر سے ہی لوگ ٹریول کر کے گئے ہیں. And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first one. Oh, I kept the first for another day. Yet knowing how ways lead to, yet knowing how ways lead on to way, I doubted if I should ever come back. اچھا، دونوں ہی سڑکیں برابر سے ہی موجود تھیں، دونوں ہی سڑکوں پہ برابر سے موجود تھیں پتیاں، پتے، گھاس وغیرہ، جس پہ لوگ چلے نہیں تھے، جس کی وجہ سے کہ وہ مرجھا جاتی، کالی پڑ جاتی. جیسے گھاس ہوتی ہے نا، گھاس پہ اگر زیادہ چلیں تو وہ سوکھ جاتی ہے. پتے ہیں جو بھی تازے تازے درخت سے گرے ہیں ان پہ لوگ چل کے جائیں گے، وہ مرجھا جائیں گے، کالے پڑ جائیں گے. تو کہہ رہے ہیں کہ دونوں ہی راستوں پہ برابر سے ہی ایسے پتے وغیرہ پڑے ہوئے تھے جس سے دیکھ کے اندازہ ہو رہا تھا کہ کوئی قدم اس پہ نہیں چلے ہیں اب یہ فریش راستہ ہے، یہ پتے بالکل فریشلی پڑے ہوئے ہیں، مرجھائے یا کالے نہیں ہوئے. ٹراڈن کا مطلب کسی چیز پہ چل کے جانا، کسی چیز کو پاؤں تلے رون دینا. تو پھر میں نے کیا سوچا کہ میں نے پہلے والے راستے کے بارے میں سوچا، چلو یہاں پھر کبھی آئیں گے، چلو پھر کبھی آئیں گے یہاں پہ. I kept the first for another day. کسی اور دن کے لیے رکھا کہ چلو پھر کسی اور دن آئیں گے تو پھر اس راستے سے گزر کے دیکھیں گے. حالانکہ مجھے پتا تھا yet knowing how ways leads on to way، حالانکہ مجھے پتا تھا کہ ایک راستہ جب میں اختیار کروں گا اگر یہ والا تو پھر آگے جا کے پھر کسی دو راستے میں تبدیل ہو جائے گا، اور پھر وہ آ کے پھر کسی دو راستے میں تبدیل ہو جائے گا، اور یہاں تک واپس آنا شاید کبھی پاسبل ہوگا ہی نہیں. تو حالانکہ میں جانتا تھا کہ کیسے ایک راستے سے دوسرا راستہ نکلتا ہے، اور مجھے اندازہ تھا کہ شاید میں کبھی یہاں واپس نہ آ سکوں. I doubted if I should ever come back. یہاں پہ واپس آنے کے بارے میں مجھے شک تھا، یعنی ایکچولی کہنا چاہنے کہ مجھے پتا تھا کہ میں شاید یہاں واپس نہ آ سکوں. تو یہ زیادہ صحیح انداز میں اس کا ترجمہ ہوگا کہ میں جانتا تھا کہ شاید میں یہاں واپس نہ آ سکوں. تو ڈاؤٹڈ کو ہم نے شاید سے کور کر دیا. تو اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے کیا کہا کہ ٹھیک ہے آج میں اس راستے پہ جاتا ہوں، یہ والا پھر کسی اور دن دیکھیں گے. حالانکہ میں جانتا تھا اندر ہی اندر دل میں کہ شاید میں واپس نہ آ سکوں اس راستے پہ جو دوسرا چھوڑ کے جا رہا ہوں. I shall be telling this with a sigh. میں ایک آہ بھر کے مجھے یہ بات بتانی چاہیے آپ کو. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. اور جو لائن ہے نا، آخری لائن، یہ بالکل تباہی لائن ہے، بالکل زبردست. کیا بات ہے، اس لائن نے جو ہے نا پوری قوم کے اندر ایسی جان ڈالی ہے کہ بس. تو میں ایک آہ بھر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ کہیں یہاں سے بہت عرصے پہلے بہت دور کہیں دو سڑکیں تھیں جو ایک سڑک سے نکلتی تھیں، ایک جنگل سے نکل رہی تھیں، اور میں نے ان میں سے وہ چنی تھی، میں نے ان میں سے وہ سڑک چنی تھی جس پہ کہ کم لوگ ہی چلا کرتے تھے. اور میری زندگی کے ساتھ پہ اتنا فرق پڑا کہ یہی جو کچھ میں آج ہوں اسی وجہ سے ہوں. دیٹ ہیز میڈ آل دا ڈفرینس. اس کی وجہ جتنا بھی فرق پڑ سکتا تھا سب اسی کی وجہ سے پڑا. جو بھی چینجز آنے تھے میری لائف میں وہ اسی وجہ سے آئے. یعنی میری لائف کا ایک سینٹرل ڈیسیجن بن گیا یہ کہ میں اس سڑک پہ سے گزرا. ٹھیک ہے، اب ذرا اس کی ان ڈیپتھ اس کے ڈسکشن کو ذرا سمجھ لیں.
زندگی میں بہت سے ایسے موقع آتے ہیں جہاں آپ کے پاس دو راہ آتا ہے، دو چوائسیز آتی ہیں، یہ کروں یا یہ کروں، یہ کروں یا یہ کروں۔ ایک وہ راستہ ہوتا ہے جس پہ بہت سے لوگ چلے ہوتے ہیں، تو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ اسی راستے کو چنتے ہیں جس پہ زیادہ لوگ چلے ہوتے ہیں۔ بہت چھوٹی سی مثال دوں کہ آپ کے پاس ایک چوائس آئی کہ آپ جو ہے وہ ایک ایسا دور ہے کہ نئی نئی ایک ٹیکنالوجی آئی ہے، فار ایگزامپل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، نیا نیا نام سننے میں آ رہا ہے، اور زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں۔ تو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، وہ آسان راستہ چنتے ہیں، یار میرے سامنے پہلے ہی ہزاروں لوگ ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں، ہزاروں لوگ انجینئر بنے ہوئے ہیں، ایک کامیاب فیلڈ ہے، میں یہی سلیکٹ کر لیتا ہوں۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں، ان کی عادت ہوتی ہے، بس ان کے دماغ میں کیڑا ہوتا ہے کہ نہیں، میں تو وہ کروں گا جو کوئی نہیں کرتا۔ تو وہ ڈھونڈتے ہیں اپنی زندگی کے لیے ایسے مقصد جس مقصد پہ کوئی اور نہیں چل رہا ہوتا۔ روڈز لیس ٹیکن بائے، ٹھیک ہے، روڈز لیس ٹراڈن اپون، وہ راستے جس پہ کم لوگ سفر کرتے ہیں۔ تو اسی طرح کا ایک دورہ ان کی زندگی میں آیا جہاں پہ کہ انہوں نے باقاعدہ اس بات پہ غور کیا کہ ان میں سے وہ کون سا راستہ ہے جس پہ کوئی نہیں جاتا، اور میں نے وہ عام طور پہ زیادہ چلنے والا راستہ، وہ راستہ جس پہ کہ اکثر لوگ زیادہ جا سکتے تھے، ہو سکتا تھا وہ راستہ وہ جہاں پہ زیادہ تر لوگ جاتے تھے، میں نے وہ راستہ چھوڑ دیا اور جان بوجھ کے ایک ایسا راستہ چنا جس پہ کوئی نہیں جاتا تھا، اور آج میں جو بھی ہوں اس فیصلے کی وجہ سے ہی ہوں۔ فار ایگزامپل میری زندگی کا ایک موڑ آیا جس میں میرے سامنے دو لڑکیاں تھیں، ایک کے والد بڑے امیر کبیر اور زبردست ان کا اسٹیٹس، خوب پیسہ ویسا، دولت جائیداد، فیکٹریاں، اور ایک بیچاری لڑکی تھی جو نابینا تھی، جو دیکھ نہ سکتی تھی۔ میرے پاس چوائس تھی کہ میں کس سے شادی کروں۔ میں نے سوچا کہ یہ راستہ تو اس پہ تو سبھی چلنا چاہتے ہیں، امیر کبیر، دولت، شان، عزت، مزے، پیسہ، سبھی تو یہاں جانا چاہتے ہیں۔ میری نیچر ایسی تھی کہ میں نے کہا نہیں نہیں یار، میں تو وہ راستہ چنوں گا جہاں کوئی نہیں جانا چاہتا، اور میں نے وہ راستہ چن لیا۔ اب جب کہ میں اس راستے پہ جا چکا ہوں تو وقتاً فوقتاً ایسا ضرور ہوتا ہے، جنہوں نے کہا یہ جو سائے بولا ہے نا، جو ایک احساس، کیا بتاؤں تم لوگوں کو کہ مجھے وہ وقت کبھی کبھی یاد آتا ہے۔ تو انہوں نے اپنی ایک احساس کا دلایا ہے، کیونکہ انسان کی نیچر ہے کہ جو چیز وہ چھوڑ کے آتا ہے وہ چیز اس کو یاد آتی ہے کہ یار شاید مجھے وہ لے لینا چاہیے تھا راستہ۔ خاص طور پہ جب آپ جس راستے پہ جا رہے ہوں اس پہ آپ کو زیادہ مشکلات آئیں تو آپ کو ایک لمحے کے لیے کھٹکا ہوتا ہے کہ یار کاش میں وہ دوسرا راستہ لے لیتا، وہ زیادہ آسان تھا۔ لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے انٹینشن کا اظہار آخر میں جو کیا ہے نا، کہ لیکن ایسا ہے نہیں۔ مجھے یاد آتا ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ جب دو راستے آئے تھے، مجھے یاد آتا ہے کہ ایک زمانہ تھا جب میرے سامنے شان و شوکت، دولت، عزت، سب چیزیں رکھ دی گئی تھیں، اور میں نے چنا اس راستے کو جس راستے پہ کوئی نہیں جانا چاہتا تھا۔ لیکن سچ بتاؤں تو میں آج جو بھی ہوں وہ اسی وجہ سے ہوں۔ دیٹ ہیز میڈ آل دا ڈفرینس۔ آج میں جو کچھ بھی ہوں، میں جتنی بھی دنیا میں ترقی کر پایا، جتنی بھی دنیا میں نے کارنامے دکھائے، لوگ آج مجھے جتنا بھی زبردست جانتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ میرے اسی فیصلے کی وجہ سے آج میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ سمجھے صاحب؟ اسی کو ایک اور اینگل سے دیکھیے، کتنے اینگلز ہیں اس میں، کہ ایک صاحب ہیں جن کی لائف میں ایک ایسا فیصلہ آیا کہ جی آپ پیسہ لے لیں، دولت لے لیں، عزت لے لیں، لیکن آپ سچ چھپا لیں۔ ایک اخبار میں کالم لکھنے والا ہے، اس کے پاس ایک حقیقت آئی، اس حقیقت کے بارے میں اس کے پاس آپشن آیا کہ یہ حقیقت چھاپ دو، اور اس کے بعد تمہارے پیچھے ایسے لوگ لگ جائیں گے کہ تمہاری زندگی مشکل بنا دیں گے، اور حقیقت کو چھپا لو، آسان راستے پہ آ جاؤ، ہم سے لاکھوں کروڑوں روپے لو اور آسانی کی زندگی گزارو۔ زیادہ تر لوگ تو ایسے ہی کرتے، لیکن یہ صاحب ایسے ہیں کہ جو اس راستے پہ جانا پسند کرتے ہیں جو راستہ مشکل ہو۔ تو انہوں نے وہ راستہ چنا، اور آج اتنا پٹ پٹا کے، اتنی مشکل زندگی گزار کے، کبھی ادھر بھاگے کبھی ادھر بھاگے، مافیا پیچھے لگ گئی، لوگ پیچھے لگے رہے، پولیس کو پیچھے لگا دیا، کہیں کوئی سیاستدان پیچھے لگ گئے، کیونکہ بہت سو کی قلعہ فاش کر دی تھی۔ لیکن دنیا میں جو عزت ملی نا، آخر میں انہوں نے کہا کہ مجھے یاد آتا ہے، آئی ریممبر، ایک سائے کے ساتھ، ایک آہ کے ساتھ بھر کے انہوں نے کہا ہاں مجھے یاد آتا ہے کہ زندگی میں ایک ایسا موقع تھا کہ جب میرے پاس کروڑوں کا آپشن آیا تھا، اور میں نے نہ چنا، میں نے وہ راستہ چنا
which was less traveled by, جس پہ کم لوگ سفر کیا کرتے تھے، جس پہ لوگ جانا پسند نہیں کرتے تھے، میں نے وہ راستہ چنا. لیکن سچ بتاؤں تو آج میں جو کچھ بھی ہوں اسی فیصلے کی وجہ سے ہوں. آج میری جو عزت، جو مقام، جو لوگوں کی نظر میں میری حیثیت ہے، وہ در حقیقت اسی وجہ سے ہے. وہ جو پیسے لے لیتا میں تو ختم ہو گیا ہوتا، میرا تو نام و نشان مٹ جاتا، کیونکہ یہ پیسے لینے والے تو لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں. اس فیصلے نے کہ میں نے مشکل راستہ چنا، اس فیصلے نے مجھے لازوال کر دیا. آج میں لازوال اس فیصلے کی وجہ سے ہی ہوں. یہی مشکل فیصلے، حق کی خاطر صحیح فیصلہ چاہے مشکل ہی کیوں نہ ہو، وہی آپ کی زندگی کو وہاں پہنچاتا ہے کہ آپ دوسروں سے مختلف ہو جاتے ہیں، آپ دوسروں سے عظیم تر ہو جاتے ہیں. یہ جناب اس قوم کا ڈیپ مطلب ہے. ٹھیک ہے جی، اب اتنا زبردست میں نے آپ کو بات بتائی، کتنی مزیدار بات بتائی، اور لٹریری سرکل میں اس کو بڑا اپریشیٹ کیا تھا اس پوم کو. لیکن ہوا کیا تھا، اور بڑے بڑے آرٹسٹ کا یہ کمال ہوتا ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی بات میں ایسی گہرائی پیدا کر دیتے ہیں کہ ہر شخص پڑھنے والا اس کو ایک الگ انداز سے دیکھتا ہے اور اپنے انداز سے اس کو سمجھتا ہے، انڈرسٹینڈ کرتا ہے. تو ہوا کیا تھا اصل میں ان کے ساتھ جو حقیقت واقعہ ہوا، ایک سچے واقعے پہ انہوں نے پوم لکھی تھی. ان کے ایک دوست تھے، بہت ہی قریبی، بہت ہی جگری کہہ لیں، اور وہ خود ایک بہت بڑے ناقد تھے، ایک زبردست شخصیت تھے، لٹریری شخصیت تھے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کے ساتھ اکثر گھومنے پھرنے جایا کرتے تھے، اکثر جو ہے وہ ان کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے. ان کا نام تھا ایڈورڈ تھامس. ایڈورڈ تھامس کی ایک عادت تھی کہ جب بھی کوئی دوراہا آتا تھا، جب بھی کبھی ایسا موقع آتا تھا کہ دو راستے نکلتے ہوں ایک آگے سے، تو ان کے ساتھ یہ بڑا مسئلہ ہوتا تھا کہ جب وہ کوئی ایک راستہ چوز کرتے تھے تو ہمیشہ چلتے چلتے بیچ میں کہتے تھے یار غلطی ہو گئی، دوسرے پہ آنا چاہیے تھا، ارے یار غلطی ہو گئی، دیکھو یہ دیکھو نا کتنی کچکیچڑ پانی ہے، وہ دوسرا لے لیتے نا اس پہ نہ ہوتا. حالانکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ دوسرے پہ مشکل ہے یا نہیں ہے، لیکن بس موجودہ حالات پہ جو ہے نا ان کو بڑا غصہ آ رہا ہوتا تھا کہ یہ والا راستہ کیوں چن لیا ہم نے، یہ والا راستہ کیوں چن لیا. تو در حقیقت جو شروعات ہوئی تھی نا اس پوم کی ہے، وہ وہاں سے ہوتی کہ رابرٹ فراسٹ نے ان کے لیے وہ پوم لکھی تھی، ایڈورڈ تھامس کے لیے. اور پھر انہوں نے ایڈورڈ تھامس کو اپنی پوم خط میں لکھ کے بھیجی. یہ بات ہے جناب کوئی 1915 کی، بلکہ ایگزیکٹلی یہ ریکارڈ پہ موجود ہے کیونکہ رابرٹ فراسٹ بہت مشہور آدمی تھے، ان کی بہت چیزیں اب ریکارڈ پہ، ان کے سارے خطوط بھی لوگوں نے ریکارڈ پہ لیا ہے. تو کوئی ایسا مارچ یا اپریل کی بات ہے 1915 کی، جب انہوں نے پوم لکھ کے اپنے دوست کو بھیجی اور پوچھا ہاں بھائی کیسی ہے. تو دوست نے جواب لکھ دیا کہ یار تمہاری پوم نے تو ہلا کے رکھ دیا یار، کیا پوم لکھی ہے تم نے، ہلا کے رکھ دیا. رابرٹ فراسٹ سمجھ گئے کہ یہ اس کی گہرائی میں اتر گئے. پوم جو میں نے لکھی، اس پوم جیسے ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے اتر گئے تھے اس کی گہرائی میں، تو یہ بھی پوم کی گہرائی میں اتر گئے. تو رابرٹ فراسٹ نے پھر دوبارہ خط لکھا ہے ان کو، کہا کہ ذرا تفصیل سے بتائیے کہ آپ کا کیا خیال ہے اس پوم کے بارے میں. پھر دوبارہ تقریباً 2 مہینے بعد ان کا خط واپس آیا تھامس صاحب کا. انہوں نے کہا بھائی ایسی پوم ہے، اس میں ایسا زبردست اور یوں اور وہ، کیا بات ہے بھائی، مزہ آ گیا. پھر دوبارہ انہوں نے خط لکھا کہ بھائی آپ نے میری بہت عزت افزائی فرما دی، اور میرے مقام، جو آپ کے دل میں میرا مقام ہے، اس کی وجہ سے آپ نے بہت زیادہ اس کو حیثیت دے دی. میں نے تو بہت سادی سی بات لکھی تھی، ذرا غور تو کیجئے کہ یہ کس کے جملے تھے جو میں نے لکھے یہاں پہ کہ میں یاد کرتا ہوں کہ میں نے کون سی سڑک لی، ذرا یاد تو کیجئے. اب ان کو اسٹرائک کیا تھامس کو، ارے یار یہ تو اس نے کم وقت میں میرے اوپر لکھی ہے یہ. تو پھر انہوں نے جواب میں لکھا کہ یار تم بڑے کیا آدمی ہو تم، کیا تم مذاق کرتے ہو کہ جب تک تم بتاؤ گے نہیں کہ وہ مذاق ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہو پا رہا کہ یہ مذاق ہے، کیا بات ہے بھائی. تو یہ بڑا مشہور ایک ڈائلاگ ہوا تھا ان دونوں کے درمیان، آج محفوظ ہے یہ ہسٹری کے ریکارڈز کے اندر. تو در حقیقت شروعات یہاں سے ہوئی تھی کہ یہ رابرٹ فراسٹ نے جو ہے وہ اپنے دوست کے لیے لکھی تھی. لیکن اس کے بعد سے جس نے بھی پڑھی نا، اس نے کہا نہ اس میں بڑی گہری بات ہے بھائی، یہ بڑی گہری بات ہے. رابرٹ فراسٹ نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے. اب ایسا ہو جاتا ہے اتفاق سے کہ آپ ایک بات کہتے ہیں اور لوگوں کو وہ بہت ہی زبردست طریقے سے ہٹ کر جاتی ہے بات، حالانکہ آپ کے ذہن میں نہیں ہوتا کہ آپ شاید اتنی گہری بات کہنے والے ہیں. ٹھیک ہے بھائی.
تو امید ہے کہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی بات آپ کو، اور اب ہم اس کے کوشچن آنسرز دیکھ لیتے ہیں. یقیناً کوشچن آنسرز کے بارے میں جیسے میں ہر دفعہ کہتا ہوں، ابھی پھر یہی کہوں گا کہ کوشش کریں کہ اس کے کوشچنس کی آنسر کرنے کی اٹیمپٹ آپ خود کریں، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایگزام میں یٹا لگا کے نہ جایا کریں. آپ یہ کانفیڈنس حساب سے حاصل کر لیں کہ آپ چیپٹر پڑھیں گے اور پڑھ کے آپ کو زبردست خود سے سمجھ میں آنے کے بعد آپ جواب خود سے لکھ لیں گے. اس کے لیے کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آنسر لکھنے کی پریکٹس کرنی ہوتی ہے. آپ پہلے اس چیپٹر کے سوال مجھ سے سمجھیے، پھر جواب خود سے لکھیے، پھر کسی ٹیچر سے چیک کروا لیجیے، غلطیاں نکلیں گی یقیناً، ان غلطیوں پہ کی کریکشن کیجیے، اگلے چیپٹر کی ایسے ہی کوشش کیجیے، پھر غلطیوں کی کریکشن کیجیے، پھر اگلے چیپٹر کی کوشش کیجیے، پھر غلطیوں کی کریکشن کیجیے. اس طرح سے کیا ہوگا کہ ایٹ دی اینڈ آپ جب بک ختم ہو رہی ہوگی تو آپ بہت اچھی طرح سے سمجھ چکے ہوں گے کہ مجھے جواب کیسے لکھنے ہیں، اور یہ کانفیڈنس آپ کے پاس ہوگا کہ مجھے اب یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے چیپٹر سمجھ میں آ گیا بس کافی ہے، اور نیکسٹ کلاس آپ کے لیے اور آسان ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو میرا مشورہ تو آپ سے یہی ہے کہ کوشش کیجیے، میں اچھے سے سمجھا دیتا ہوں، آپ اٹیمپٹ خود کیجیے. ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ ہی یہ بھی آپ کو میں ایک راستہ دکھا دیتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی ٹیچر اویلیبل نہ ہو یا آپ شائع ہوں کہ جی میں اپنی مس کو یا سر کو دکھاؤں گا اور شاید وہ کہیں کہ اتنا خراب لکھا، تو آپ مجھے کمنٹس میں بتا دیجیے، میں آپ کے جواب کو کریکٹ کر دوں گا یا بتا دوں گا کہ کیسے ہیلپ ہو سکتی ہے مزید. ورنہ آپ کو اور مسئلہ تو آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں، میں نے اپنا ای میل ایڈریس صرف اسی لیے آپ لوگوں کو دیا کہ اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے یا کچھ آپ کو کمنٹ چاہیے مجھ سے تو آپ یہاں پہ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب شروع کرتے ہیں سوالوں کی ڈسکشن کو. سب سے پہلے کہ واٹ ایگزیکٹلی ڈز دا ٹریولر ڈو وین ہی سیز ٹو روڈز ان دا وڈ. جب ٹریولر کو دو سڑکیں نظر آتی ہیں تو اس نے کیا کیا. تو وین دا ٹریولر، جب آپ کیسے دیں گے، وین دا ٹریولر سیز ٹو روڈز ان دا وڈ. اب اس کے آگے بتائیں گے کیا کرتا ہے وہ، یہ پھر آپ نے خود بتانا ہے. میں ہنٹ دے دیتا ہوں کہ وین دا ٹریولر سیز ٹو روڈز ان دا وڈ، وہ وہاں کھڑا ہو جاتا ہے اور بہت دیر تک ان راستوں کو دیکھتا رہتا ہے تاکہ فیصلہ کر سکے کہ مجھے کس راستے پہ جانا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے وہاں پہ بہت دیر تک تاکہ فیصلہ کرے، ڈیسائیڈ کرے کہ کون سا راستہ، کون سا پاتھ اس کو چلنا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ہو گئی. ان واٹ ویز آر دا ٹو روڈ سملر. تو بہت آسان سوال ہے، تو آپ جواب دیں گے بوتھ دا روڈز آر سملر، اور پھر آگے کامن آیا کہ آپ جواب بتا دیں گے کیسے، بیکاز بوتھ روڈز ہیو، اور پھر آگے کیا ہے، دونوں میں ایک جیسی گھاس ہے، ایک جیسے پتے پڑے ہوئے ہیں، دونوں میں دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ دونوں پہ لوگ کم چلے ہیں، دونوں راستے کم ٹریولڈ بائے ہیں. یہ دونوں دو تین باتیں کر دیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. واٹ ریزن ڈز دا پوئٹ گیو فار ٹیکنگ ون پاتھ اینڈ ناٹ دی ادر. تو وہ بہت آسان سی بات میں اتنی بار دفعہ کہی کہ دا پوئٹ تھنکس، دا ریزن دیٹ دا پوئٹ گیوز فار ٹیکنگ ون پاتھ اینڈ ناٹ دی ادر از دیٹ ہی تھنکس. اور پھر آگے آپ بات پوری کہیں گے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ جو راستہ میں اپنا رہا ہوں وہ در حقیقت اس پہ بہت کم لوگ چلے ہیں، تو کیوں نہ میں اس راستے پہ چلوں جس پہ لوگ کم جاتے ہیں، تاکہ میں کوئی نئی چیز تلاش کروں، کچھ نیا ایڈونچر کر لوں، کوئی نئی دنیا دریافت کر لوں. ٹھیک ہے، یہ ہو گئی بات. اچھا، وچ فریز اور سینٹینس ٹیلز اس دیٹ دا پوئٹ وڈ اسٹل لائک ٹو ٹیک دی ادر پاتھ. کون سی جملے سے ایسا احساس ہوتا ہے کہ آج بھی پوئٹ کو یاد آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں یار ایک تھا تو وہ راستہ، کہ اگر وہ راستہ بھی ہوتا اور اس پہ چلے ہوتے تو پتہ نہیں کیا مزہ آیا ہوتا. تو یہ فیلنگ کس بات سے محسوس ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے، بلکہ پہلے سوال کو میں ایکسپلین کر دوں. دا فریز اور سینٹینس دیٹ ٹیلز اس دیٹ دا پوئٹ وڈ اسٹل لائک ٹو ٹیک دی ادر پاتھ از، اور پھر آپ کون سا فریز بتائیں گے، وہ یہ رہا، یہ والا. میں کلر چینج کر لوں تاکہ یہ رہا. ارے بھائی ٹھیک ہے. او آئی کیپٹ دا فرسٹ فار اندر ڈے. تو وہ رکھا ہی، یہ ذہن میں دل میں اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے ڈالا ہی اس لیے کہ کوئی نہیں یار جانے دو، اب اس راستے پہ پھر کبھی آئیں گے تو ضرور اس راستے پہ چل لیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ والا جملہ تھا، فریز تھا. واز دا پوئٹ کیوریس اباؤٹ دی پاتھ ہی ڈڈ ناٹ ٹیک. ہاؤ ڈو وی نو ہی واز کیوریس. کیا اس کو کچھ تجسس تھا، اس کو فیلنگ تھی کہ وہ جو راستہ میں نے نہیں چنا اس پہ کیا ہوگا؟ تو کیا جواب ہے، یس دا پوئٹ واز کیوریس اباؤٹ دا پاتھ ہی ڈڈ ناٹ ٹیک. یہاں سے شروع کریں گے اور آگے پھر تفصیل بتائیں گے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ حالانکہ ایون آفٹر اے لانگ ٹائم، ایک کافی وقت گزر چکا ہے اس بات کو، وہ ابھی بھی سوچتا ہے اور اس بارے میں یاد کرتا ہے کہ ایک دفعہ وہ روڈز تھیں، ان روڈز میں سے میں نے ایک چنی اور دوسری نہیں چنی. یہ بات ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ آج تک اس کو تجسس ہے کہ پتہ نہیں اس سڑک پہ کیا ہوتا اگر میں اس پہ چلا جاتا تو. ٹھیک ہے،
تو یہ ہو گیا یہ سوال. اب ذرا مشکل سوالوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیا بہت مشکل سوال دیے انہوں نے. وائی ڈیڈ دا پوئٹ ڈاؤٹ ہی وڈ ایور واک آن دی ادر پاتھ, کیوں اس کو شک تھا کہ وہ دوسرے پاتھ پہ کبھی نہیں آ سکے گا. دا پوئٹ ڈاؤٹڈ, کیونکہ سوال میں ڈیڈ ہے تو جواب میں یہاں پہ پاسٹ ٹینس میں چلے جائیں گے ورب کے اندر. دا پوئٹ ڈاؤٹڈ ہی وڈ ایور واک آن دا ادر پاتھ بیکاز دس از دا وے. اچھا نہیں, انگلش میں نہیں بتانا, اردو میں. ہاں, کیونکہ اس طرح ہی زندگی آگے بڑھتی ہے. زندگی کا راستہ ایسے ہی آگے بڑھتا ہے کہ ایک راستے سے دوسرا نکلتا ہے, دوسرے سے تیسرا نکلتا ہے, اور پھر آپ کو وقت نہیں ملتا کہ آپ واپس ان شروع کے راستوں پہ آ سکیں جہاں سے آپ نے شروع کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو اس کا جواب ہو گیا. دیکھتے ہیں آپ کیسا لکھتے ہیں. ڈو یو تھنک دا پوئٹ ریگریٹس ناٹ ہیونگ ٹیکن دی ادر پاتھ, کیا آپ کو لگتا ہے کہ پوئٹ کو افسوس ہے کہ کاش میں دوسرا پاتھ ہی لے لیتا. تو میں نے سمجھایا آپ کو کہ ایسا نہیں ہے. آئی تھنک دا پوئٹ ڈز ناٹ ریگریٹ ٹیکن دی ادر پاتھ بیکاز ان دی اینڈ ہی سیز سو, آخر میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ I took the one less traveled by and that has made all the difference. یہ جو جملہ ہے نا, اس جملے نے اس بات کو ہمیں ایکسپریس کیا کہ نہیں, وہ ابھی بھی اس کو امپورٹنس اور حیثیت دیتا ہے کہ یہ جو بھی میں آج ہوں وہ اسی راستے کی وجہ سے ہوں, مجھے اس پہ کوئی افسوس نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بات یہاں آ جائے گی. اچھا جی, واٹ آر سم آف دا تھنگز دیٹ یو ریگریٹ ناٹ ہیونگ ڈن. لو بھائی, اب آپ بتائیے, آپ نے زندگی میں کچھ ایسے کام جو آپ کے سامنے آئے ہوں اور آپ نے نہیں کیے ہوں اور آپ کو افسوس ہوتا ہو کہ کاش میں یہ کر لیتا تو کیسا رہتا, اور کاش میں وہ کر لیتا تو کیسا رہتا, ہے نا بھائی. تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے کوئی ایسی مثال ہے, 1 2 3, تو آپ بتائیے. اب یہ تو میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا کہ اس میں آپ کیا جواب لکھیں گے, تو آپ خود سوچ کے بتائیں کہ آپ کی زندگی میں ایسا کیا ہوا. کہیں ایک دفعہ کا وقت زمانہ ہے کہ سارے دوست مل کے پکنک پہ جا رہے تھے, سارے خاندان والے پکنک پہ جا رہے تھے, آپ کسی وجہ سے ناراض ہو گئے, آپ نہیں گئے. اب آپ سوچتے ہیں کاش میں اس دن چلے جاتا ہے, ان لوگوں نے کتنے مزے کیے. اس طرح کا ہو سکتا ہے کوئی سین ہو آپ کے ساتھ یا کچھ اور. اب جو بھی آپ کے ساتھ ہے آپ کو اپنا ایک واقعہ ضرور بتانا ہے. ٹھیک ہے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں میرے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا, یہ جواب نہیں مانا جائے گا. کچھ نہ کچھ تو آپ کو ایسا نکال کے دینا ہی پڑے گا. ٹھیک ہے جی, تو ہوپ فلی آپ کو اچھی طرح سے فارم بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی اور تھوڑی سی لمبی ہو گئی, اس کے لیے معذرت خواہ ہوں, لیکن کیا کروں, رابرٹ فراسٹ کا نام آتا ہے, بس پھر تھوڑا سا مجھے زیادہ تفصیل میں جانا پڑ جاتا ہے. تو اسٹاپنگ بائی دا وڈس, ابھی اس سے ایک پہلے کی فارم ہے وہ بھی ہم کر چکے ہیں, اس میں بھی کچھ ایسا ہی مسئلہ تھا. اگر آپ نے اب تک وہ نہیں سنی تو ضرور سنیے گا, اس میں بھی بہت مزہ آیا ہے. تو امید ہے کسی اور بڑے مزیدار سے اچھے سے لیسن کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ٹھیک ہے, اللہ حافظ.